کہ بچے کے اندر ایسی کیا کوالٹیز، کیا خوبی ہونی چاہیے کہ وہ پبلک سپیکنگ کے اندر آ سکتا ہے یا اس کے اندر اتنا کانفیڈنس آ سکتا ہے۔ دیکھیں جی، آج کل کامیابی کے لیے انسان کی زندگی کے اندر سوشل ریلیشن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور بلکہ یہ پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی جو ریلیشن جو ڈیولپ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، وہ نان پیئنگ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آپ کا ریلیشن جو ہے وہ نان پیئنگ نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں، آپ نے ایک بات کی کہ ہم اپنوں کو جب ٹائم نہیں دے رہے ہوتے تو اس کا ہمیں خامیازہ یا اس کا ہمیں نقصان تو کہیں نہ کہیں دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ فیملی ریلیشنز ہمارے خراب ہو رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی ایشو بن رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ سر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اگر انہیں یہ بات بتا دیں تو سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کال ہے نا بھی کام 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 کام، اس کام میں پھر ہم اپنے جو تعلق ہیں، ریلیشنز ہیں، ان میں یقیناً گیپ آ جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت جن کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں، اور مجھے تھوڑا مشکل بھی ہو رہی ہے بولنے میں، کیونکہ انہوں نے مجھے بولنا سکھایا پبلک سپیکنگ کی فیلڈ کے اندر۔ فرسٹ ٹائم سر مظفر بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کی وجہ سے میں آج یہاں پہ موجود ہوں۔ میں یہ کہوں گا کیونکہ فرسٹ سپیچ انہی کی لکھی ہوئی میں نے پڑھی اور انہی نے مجھے سپورٹ کیا، تو میں آپ سے سر مظفر بشیر صاحب کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، مظفر بشیر صاحب تقریباً میں جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے کلینیکل کی فیلڈ میں ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو نرسنگ میں کلینیکل اسسٹنٹ اور آپ کے پڑھائے ہوئے مختلف اداروں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں سر سے پہلی پوڈ کاسٹ، جو میری سب سے پہلی پوڈ کاسٹ ہے، وہ میں سر سے اس وجہ سے کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کی وجہ سے سر، یقیناً میں یہ بات دل سے کر رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج میں بولنے کے قابل ہوا، کیونکہ آپ نے بہت کچھ ایسا سکھایا اللہ کی کرم نوازیوں کے بعد۔ سر میں آپ سے ایک سوال پرسنل کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر پہلا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایسا سر آپ نے کیا دیکھا تھا کہ بچے کے اندر ایسی کیا کوالٹیز، کیا خوبی ہونی چاہیے کہ وہ پبلک سپیکنگ کے اندر آ سکتا ہے یا اس کے اندر اتنا کانفیڈنس آ سکتا ہے، اور آپ نے مجھے سپورٹ کیا کہ تم کر سکتے ہو؟ وہ ایسی کیا چیز تھی جو آپ نے دیکھی تھی؟ پہلا سوال میرا سر آپ سے یہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اوور آل یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ انسان کی پبلک ریلیشن شپ اور انسان کا کانفیڈنس جو ہے وہ ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور ماں کی گود سے لے کر اور انسان کی کامیابی کا جو سفر ہے، اس کا جو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے وہ ایک ادب ہے۔ ادب، آپ نے اپنے پیرنٹس کا ادب کیا یا نہیں کیا، آپ نے اپنے ٹیچرز کا ادب کیا یا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ آپ کا اپنا ہے۔ یقیناً آپ نے اس محبت سے جو ہے وہ کام کو کیا، سیکھا، اور جب مجھے محسوس ہوا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہمارے ہاں کیونکہ ادارے کے اندر فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم ایسے بچوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، میں اسپیشلی میری ڈیوٹی ہوتی ہے اس حوالے سے، تو جن کو اسپیچز بھی لکھ کے دی جاتی ہیں، اور خاص طور پر آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ نے اسپیچ کے بعد آپ نے پورا ایک پروگرام جو ہے وہ ایز اے اسٹیج سیکرٹری آپ نے آرگنائز کیا، جو میں نے لکھا تھا۔ جی بالکل سر۔ تو یقیناً اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے۔ جب آپ نے پہلی اسپیچ کی تو آپ کو محسوس ہوا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ جی سر۔ جب آپ کو یہ محسوس ہوا تو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی کہ جس بچے نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس میں ایک کرنٹ ہے اور اس میں جذبہ ہے، اور وہ جذبہ انسان کی جو ہے وہ باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے اناؤنس کیا کہ جی کہ آگے پروگرام آ رہا ہے، اینول پروگرام آ رہا ہے، اس کے لیے جب ہم نے سلیکشن کی تو یقیناً آپ کا اس میں جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا، اور یقیناً اس میں آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے پیرنٹس کی دعائیں اور آپ کی محنت ہے۔ تھینک یو سر۔ بہرحال سر، یہ تو آپ نے وہی بات کی ہے کہ کریڈٹ آپ نے خود نہیں لینا چاہا، یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اور یہی چیز آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مین چیز کیا ہے۔ سر نے یہی بات کی۔ سر آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ پیشن ہونا چاہیے، وہ جنون ہونا چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں،
اور میں نے سر آپ کو اس چیز کے لیے، اس ٹاپک کے لیے اور اس پوڈ کاسٹ کے لیے اس وجہ سے مطلب میں نے آپ کو چنا، کیونکہ سر آپ کا جو سوشل ریلیشن ہے ماشاءاللہ وہ بہت وسیع ہے. آپ میڈیا کے اندر بھی اپنی کارکردگی سر انجام دے رہے ہیں. آپ بہت سارے یعنی کہ آپ ہر جگہ پہ پورے اترتے ہیں ان کاموں کے اندر. سر میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سوشل ریلیشن بنانا ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، آج کل کامیابی کے لیے انسان کی زندگی کے اندر سوشل ریلیشن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور بلکہ یہ پل کا کردار ادا کرتا ہے آپ کی پرسنل لائف کے اندر بھی، آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر بھی، آپ کی سکسیس کے اندر بھی. ایک سوشل جو آپ کے ٹرمز ہیں وہ یقیناً ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. اور سوشل لائف کے لیے جو ہے وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو والنٹیئر ہونا بڑا ضروری ہے، کہ اس کے اندر آپ کی سوشل ٹرمز کے اندر بنانے کے لیے آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ضرور ہو. وہ انوالنٹری نہ ہو، والنٹری ہو، یعنی کہ وہ آپ خود کرنا چاہ رہے ہوں. آپ کے ساتھ جو بھی کمیونیکیٹ بندہ کر رہا ہے، جس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کی خدمت میں پیش ہوں، اپنے جو ہے وہ اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور اپنے پیشن کے حوالے سے اگلے بندے کو سپورٹ کریں آپ. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل تعلقات جو ہیں یہ ایک سوسائٹی ڈیولپ کرتے ہیں یقیناً. اور ایک سوسائٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ یقیناً جو ہے وہ سوشل ٹرمز سے ہوتی ہے اور جذبے کی وجہ سے ہوتی ہے، خدمت سے ہوتی ہے. سر یہاں پہ میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، پرسنل کویشچن ہے کہ تھوڑی سی مطلب اس پوڈ کاسٹ کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے حقیقت آئے. ایک تعلق وہ ہے جو مطلب کی بنا پر بنے، یعنی کہ وہ تعلق ہے، اور ایک تعلق وہ ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ مطلب میرا بھی ہے، مطلب اگلے انسان کا بھی ہے، یعنی کہ لینا بھی ہے اور اس سے دینا بھی ہے. تو ان دونوں ریلیشنز کی جو ایک مقدار ہے، یعنی کہ ایک ریلیشن وہ بنا ہے کہ جو مطلب کی بنا پر بنا ہے، وہ کتنی دیر چلتا ہے، اور ایک وہ ریلیشن ہے جو مجھے پتہ ہے کہ سر میں فلاں بندے کے ساتھ بنا رہا ہوں، اس کو مجھ سے فائدہ ہے، مجھے اس سے فائدہ ہے، اور اس سے انسانیت کو بھی فائدہ ہے. اس چیز کے بارے میں سر آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں جی، اس میں دو چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کا ریلیشن ہے اگر تو وہ اخلاص پر مبنی ہے تو یقیناً وہ دیر پا ہوگا اور اس کے رزلٹس بھی بڑے پازیٹیو آئیں گے. فار دا ٹائم بینگ آپ کو یہ شاید محسوس ہو رہا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے، یار میں ہی خدمت کیے جا رہا ہوں. اسی طرح لیکن ہمارے ہاں ایک، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اخلاص کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. تو میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے اندر کوئی بھی جو ریلیشن جو ڈیولپ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، وہ نان پیئنگ نہیں ہوتا. ریئیکشن از اے ریئیکشن. کوئی بھی آپ کا ریلیشن جو ہے وہ نان پیئنگ نہیں ہے. اسی طرح اس میں آپ وقت کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں، جذبات کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ فائنینشیل بھی جو ہے وہ سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. کوئی تعلق نان پیئنگ نہیں ہے. جو تعلق نان پیئنگ ہوتے ہیں وہ بہت کم چلتے ہیں. اسی طرح یعنی ہر ہمیں رشتے کے لیے اور ہر مقصد کے لیے، ہر کچھ بھی چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یقیناً یہاں پہ یہ آپ کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں، آپ پوری دنیا کے کامیاب لوگوں کی ہسٹری پڑھ لیں جی. جتنے بھی سکسیسفل، میں بک پڑھ رہا تھا 7 ہیبٹس جی. اور سکسیسفل پرسنس جی. وہ پڑھ رہا تھا. تو جتنے بھی لوگ کامیاب دنیا کے اندر گزرے ہیں ان کی کامیابی میں کسی نہ کسی چیز کی سیکریفائی موجود ہے، اس کے اندر کسی نہ کسی چیز کی قربانی موجود ہے. خواہ وہ کسی بھی چیز کی ہو، وہ وقت کی ہو، وہ مال کی ہو، وہ جذبات کی ہو، کسی نہ کسی کو قربانی جو ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے. قربانی کے بغیر اور محنت کے بغیر، دیکھیں جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز آپ سیکریفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک آپ جو ہے وہ جس لائن پر چل رہے ہیں اس لائن پر چلنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں، بہت سارے تعلق، بہت سارے ریلیشن بھی بعض اوقات قربان کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ آپ سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی کامیابی کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کسی کو ٹائم نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے جی، حالانکہ وہ آپ کا بہت عزیز جو ہے وہ ریلیشن ہے، آپ کا عزیز دوست ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی وائف ہے، والدین ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ اپنی کامیابی کے سفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ اپنے اس وقت جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو نہیں دے پا رہے ہوتے. یہ بھی ایک قربانی ہے. یقیناً ہر سکسیس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قربانی آپ کو چاہیے یقیناً. سر یہاں پہ آپ نے مطلب اتنی پیاری بات کی ہے، یہاں پہ میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا.
دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ ہم اپنوں کو مطلب جب ٹائم نہیں دے رہے ہوتے تو اس کا ہمیں خامیازہ یا اس کا ہمیں نقصان تو مطلب کہیں نہ کہیں دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ فیملی ریلیشنز ہمارے خراب ہو رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی ایشو بن رہا ہوتا ہے. یہاں پہ سر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اگر انہیں یہ بات بتا دیں کہ میں اس وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا ورنہ آپ تو میرے لیے عزیز ہیں اور آپ ہی کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں, تو یہ سر کیسا رہے گا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی جو آپ ورکنگ کر رہے ہیں, جو اپنا پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے. اس پلاننگ کے اندر اگر آپ اپنوں کے لیے تھوڑا سا بہت حصہ ٹائم کا اگر آپ ان کو دیتے رہیں گے تو یقیناً یہ گیپ کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جی کہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو بس وہ یہ کال ہے نا بھی کام 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 کام, اس کام میں پھر ہم اپنے جو تعلق ہیں, ریلیشنز ہیں, ان میں یقیناً گیپ آ جاتا ہے. پھر مخلص جو تعلق ہوتا ہے وہ یقیناً آپ کے اپوزٹ جو کھڑا ہے, آپ کے ساتھ جو دوست کھڑا ہے, کوئی بھی آپ کا تعلق والا ہے, وہ یقیناً اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اسی طرح کہ جی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جو ٹول کے طور پر یوز ہو سکتا ہے وہ آپ کی پلاننگ ہے. اس پلاننگ میں آپ اپنوں کو ساتھ رکھیں. صحیح سر, میں نے سارے کویشچنز کیے. اب جو مین کویشچن ہے نا, مطلب جو ساری بات کا ایک لب لباب ہوگا سر, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تجربے سے ہماری یوتھ کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے جو اپنی زندگی میں آپ نے سیکھا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, مطلب ایک فائنل ایک پیغام دینا چاہیں ہماری یوتھ کو؟ دیکھیں جی, میں صرف یوتھ کو صرف اتنا ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ شروع میں جب میں ایک بات کی ہے کہ جی کہ ایک تو اپنا گول سیٹ کریں. ٹھیک ہے سر. آپ اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں, کسی بھی صورت میں آپ اپنی اسٹڈی کو بریک مت کریں. اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جب آپ پروفیشنل لائف کی طرف آتے ہیں, جب آپ پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں, تو اپنا ایک گول سیٹ کریں. جب آپ کا گول سیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس گول کی طرف پیشن کے ساتھ جانا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گول کی طرف پیشن سے, جذبے سے جائیں گے, جنون سے جائیں گے, تو یقیناً جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. آپ کی کامیابی کو نہیں روک سکتے. بالکل اسی طرح سر, وہ ایک آئنسٹائن کا کول بھی ہے, نپولین ہل کہتا ہے کہ جتنی بڑی فائر ہوگی اتنی زیادہ تپش پیدا ہوگی, یعنی کہ جتنا پیشن ہوگا, جذبہ ہوگا, اتنے زیادہ رزلٹس بھی اس کے پاورفل آئیں گے. جی بالکل ایسے ہی. تو سر بہت اچھا لگا آپ نے ٹائم دیا, کیونکہ سر کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو میں پوڈ کاسٹ کی سٹارٹ سر سے کرنا چاہ رہا تھا. تو بہت اچھا سر نے گائیڈ بھی ہمیں کیا, ریلیشن کے بارے میں کیا, ہمیں سوشل گیدرنگز کے بارے میں کیا. اچھا سر, ایک مین سوال بیچ میں رہ گیا, وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جب بھی کوئی نیا ریلیشن بنانا ہے تو سر وہ ہم ریلیشن کیسے بنائیں کسی بھی انسان کے ساتھ, وہ کن چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے کہ میں اس بندے کے ساتھ یہ ریلیشن بنانا چاہتا ہوں, تو وہ میں کیسے بناؤں, کیا ایسی کوالٹیز ہیں, کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں جن پہ میں عمل کروں اور میں اس کے ساتھ ریلیشن بنا سکتا ہوں؟ دیکھیں جی, پہ دوبارہ وہی بات آ رہی ہے. میں نے اس بات کا پہلے آپ کو تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ جب آپ کسی ریلیشن کو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس ریلیشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کی جذبات ہوتے ہیں. جی یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ریلیشن ہے وہ جو ہے وہ بالکل والنٹری ہونا چاہیے. اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے, تبھی ریلیشن کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے انسان, ہمارے ہاں انسان, ہم ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہیں. کہیں نہیں کہیں ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی واسطے سے, کسی نہ کسی تعلق سے. جب ہم کسی کے ساتھ کسی مطلب کی بنیاد پر مل رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب سے کھڑی کی ہوئی جو بلڈنگ ہے, جو ٹرسٹ بندے کا اس ریلیشن کے ڈیولپمنٹ کے دوران جو بلٹ ہوتا ہے, اور جب انسان اس میں بریک آتی ہے تو یقیناً وہ بلڈنگ دھڑام سے ایک دفعہ جو ہے وہ گر جاتی ہے. اس کے اندر اپنے یہ کوشش کرے جو آپ نے ریلیشن ڈیولپ کیا ہے اس شخص کے, اس سوسائٹی کے, اس آرگنائزیشن کے ٹرسٹ کو جو ہے وہ یقیناً اپنے بلڈ رکھیں اور اس کو جو ہے وہ قائم رکھیں, اور یہی آپ کی کامیابی ہے اور اسی کی بنیاد پر آپ ترقی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں جتنے حضرات بھی کام کر رہے ہیں وہ ان کا ایک جو اپنے باسز کے ساتھ, اپنی کمپنیز کے ساتھ ایک لائلٹی ہے, ان کا ایک اخلاص ہے. اس اخلاص کی بنیاد پر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو بڑے بڑے ٹارگٹس دیے جاتے ہیں.
وہ ٹارگٹس کس لیے دیے جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی کہ ہمارا جو امپلائی ہے، ہمارا جو بندہ ہے، وہ یقیناً ہمارے دیے ہوئے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور وہ یقیناً اس ٹارگٹ کے پیچھے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ٹرسٹ ہوتا ہے جو اس نے بلڈ کیا ہوتا ہے ٹائم سپینڈ کر کے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی سکسیس سے، اپنے سابقہ جو آپ کے ان کے جو ٹارگٹس دیے ہوتے ہیں ان کو اچیو کر کے کامیابی جو مل رہی ہوتی ہے، وہ ایک ٹرسٹ ہے۔ یقیناً جو ٹرسٹ ہے وہ کوئی بھی، ایون کہ آپ اپنے پیرنٹس کے درمیان بھی، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان بھی، اپنے دوستوں کے درمیان بھی جو اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ یقیناً برقرار رہنا چاہیے۔ یعنی کہ ہر رشتے کے اندر مخلصی ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، مخلص ہونا ضروری ہے۔ جی، اس کے لیے میں یہی کہوں گا، میں یعنی کہ آپ کے جو اخلاقیات ہیں، اخلاق ہیں، میں اس کی اگزامپل جو ہے وہ ایک دوں گا۔ کہا یہ جاتی ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ جی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس پوری کی پوری ہماری آج کے سیشن کا جو میں سمجھوں کہ جو ہے وہ لب لباب ہے، نچوڑ ہے، وہ یہی ہے کہ جی کہ ہمیں یہ درس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ملا ہے کہ جی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یقیناً اس کا اعتماد بھی بن جاتا ہے، اس پر لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں، اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو بھی لوگ پسند کرتے ہیں، اور یہی آپ کی کامیابی کا جو راز ہے۔ یعنی کہ زبان کا میٹھا ہونا دل کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، دل کے ساتھ ساتھ، صرف زبان کا میٹھا نہیں ہونا، دل کے ساتھ پہلے جو ہے اخلاص ہے، جی، پہلا اخلاص ہے۔ دیکھیں جی، اخلاص پہلی شرط ہے، ادب پہلی شرط ہے، ادب نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اخلاص بھی ادب سے آتا ہے۔ اس طرح ہی اگر ادب نہیں ہے تو اخلاص بھی نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کا ادب ہے، اور وہ ادب جو ہے وہ انسان ماں کی گود سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جو ہے وہ ایک اچھی قوم جو ہے وہ بنانے کے لیے کون کردار، اپنا کلیدی کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا تھا کہ جی کہ اگر کہ آپ مجھے اچھی مائیں دے دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ اس طرح ہی تو ماؤں کا کردار اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح تو سر نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سر، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا ہے۔ تو سر میں یقین کریں بہت عرصے سے آپ کو مطلب بلانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کی مصروفیات کی وجہ سے اور ہماری کچھ نااہلیوں کی وجہ سے ہم یہ چیزیں کنٹینیو نہیں کر پا رہے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سر نیکسٹ اگر ہماری آڈینس ڈیمانڈ کرتی ہے، کمنٹس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ کسی ٹاپک پہ اگر آپ سر کو بلانا چاہتے ہیں دوبارہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سر کو ضرور انوائٹ کریں گے دوبارہ سے۔ اور نیکسٹ کوئی بھی آپ نے اپنا سوال ہے، کوئی کویشچن ہے، وہ پوچھنا ہے کسی بھی پوڈ کاسٹ ریلیٹڈ یا کسی انسان سے، تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انہیں انوائٹ کروں گا۔ تو آج سے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور سر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اس کے لیے سر بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ باقی آپ فائنل کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یوتھ کو، کوئی چھوٹا سا، وہ آپ نے برحال چھوڑی تو آپ نے لب لباب بھی آپ نے بتا دیا یہ وہ، لیکن یہ سر اس لیے ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو وہ کیمرہ آپ کا ہے، مائک آپ کے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا ہے، آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو باقی یوتھ کے لیے یہی پیغام ہے، جیتے رہیں اور مسکراتے رہیں، اور اپنے گول کی طرف جو ہے وہ جذبے کے ساتھ جاتے رہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔